اکتسابی جانچ۔ اس باب کے اختتام پر طلباء نقشے اور خاکے میں فرق کو سمجھیں گے۔ نقشے کے اہم لازمی عناصر کو سمجھیں گے اور نقشوں کے اقسام کی درجہ بندی کریں گے۔ دنیا کے نقشے میں بر اعظموں اور بحر اعظموں کی نشاندہی کریں گے۔ خاکہ اسکیچ۔ خاکہ کسی مقام کے مشاہدے کی بنیاد پر بنائی گئی ایک ڈرائنگ ہوتی ہے جو پیمانے کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہ ایک ناقص ڈرائنگ ہوتی ہے جس میں سمتوں اور پیمانے کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ نقشہ میپس۔ پوری زمین یا اس کے کچھ حصے کو اس کے متناسب پیمانے کے ذریعے کسی مسطح شے پر ظاہر کرنے کا ذریعہ نقشہ ہے۔ نقشے کے بعض لازمی عناصر ہوتے ہیں جیسے سمتیں، پیمانہ، علامات وغیرہ۔ نقشے کے لازمی عناصر۔ کسی بھی نقشے کے حسب ذیل اہم لازمی عناصر ہوتے ہیں: سمتیں، پیمانہ یا اسکیل، علامات اور رنگ۔ سمتیں، ڈائریکشنز۔ اگر سورج کے طلوع ہونے کی سمت منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رخ مشرق کی سمت ہے اور آپ کے پیچھے جو سمت ہے وہ مغرب ہے۔ آپ کے بائیں طرف شمال اور دائیں طرف جنوب کی سمتیں ہوتی ہیں۔ ان چاروں سمتوں میں سے شمال کو سب سے اہم سمت مانا جاتا ہے، اس لیے تمام نقشوں میں دائیں طرف اوپر کے کونے میں شمال کی سمت یعنی ین کو ظاہر کرتا ہوا ایک تیر کا نشان ہوتا ہے۔ جب آپ کو شمال کی سمت کا علم ہو جاتا ہے تو باقی تینوں سمتوں جنوب، مشرق اور مغرب کا تعین کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی بنیادی سمتیں کارڈینل ڈائریکشنز کہا جاتا ہے، جبکہ ان کے علاوہ مزید 4 درمیانی سمتیں انٹرمیڈیٹ ڈائریکشنز بھی پائی جاتی ہیں، جو کہ شمال مشرق ای، جنوب مشرق ای، جنوب مغرب ڈبلیو اور شمال مغرب ڈبلیو کہلاتی ہیں۔ ان درمیانی سمتوں کی مدد سے ہم کسی بھی مقام کے جائے وقوع کی نہایت درست طریقے سے نشاندہی کر سکتے ہیں۔ پیمانہ نقشے کا دوسرا لازمی عنصر ہوتا ہے۔ پیمانہ دراصل حقیقی زمین پر موجود فاصلوں کی نسبت ہوتی ہے جو نقشے پر ظاہر کی جاتی ہے۔ وہ مقامات کے درمیان جو موجود حقیقی فاصلوں کو متناسب طور پر نقشے پر ظاہر کرنے کے لیے پیمانے کی مدد لی جاتی ہے۔ علامات، سمبلز، یہ نقشے کے تیسرے لازمی عنصر ہوتے ہیں۔ کسی نقشے پر چیزوں کو ان کی اصلی شکل اور جسامت کے ساتھ اتارنا ممکن نہیں ہوتا ہے، جیسے عمارتیں، سڑکیں، پل، درخت، ریلوے پٹریاں یا کوئی کنواں وغیرہ۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کو مختلف حروف، رنگوں، تصویروں، لکیروں کی مدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ علامات ہمیں مختصری جگہ میں بے شمار معلومات فراہم کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ ان علامتوں کی مدد سے نقشے آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں اور وہ مطالعہ و مشاہدے کے لیے بھی سہولت بخش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی علاقے کی زبان سے ناواقف ہوں
تو بھی آپ کسی اور کی رہنمائی کے بغیر ان علامتوں کی مدد سے نقشوں کے ذریعے بہت سی معلومات حاصل کر سکتی ہیں، جیسے براڈ گیج ریلوے، کچی سڑک، پکی سڑک، درخت، مکانات، دریا، مسجد، چرچ، مندر، اسکول، پولیس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن، پوسٹ آفس وغیرہ۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں نقشے بنانے والوں کو کارٹوگرافرز کہتے ہیں؟ نقشوں کی کتاب کو اٹلس کہتے ہیں۔ رنگ یا شکلیں، کلرز اور پیٹرنز۔ جب آپ کسی طبعی نقشے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس زمین پر موجود نشیب و فراز والے مقامات کو مختلف رنگوں کی مدد سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ رنگ مختلف طبعی خصوصیات یا خطوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں طبعی نقشوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موضوعاتی نقشوں میں رنگوں اور شکلوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان میں مختلف کثافتوں یا شدت کو ظاہر کیا جا سکے۔ مثلا نیلا، آبی اجسام، دریائے، سمندر، بحر اعظم وغیرہ، سبز میدان اور نشیبی علاقے، زرد سطوح، مرتفع، بھورا پہاڑ۔ نقشوں کے اقسام، مواد اور مقصد کے مد نظر نقشوں کی 3 اقسام میں درجہ بندی کی جا سکتی ہیں، وہ یہ ہیں: سیاسی نقشے، طبعی نقشے، موضوعاتی نقشے۔ نمبر 1، سیاسی نقشے۔ ایسے نقشے جو گاؤں، دیہاتوں، شہروں، قصبوں، ضلعوں، ملکوں اور دنیا کو ان کے سرحدوں کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، سیاسی نقشے کہلاتے ہیں۔ ہندوستان کا سیاسی نقشہ ہے جس میں ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کی سرحدوں کو بھی بتلایا گیا ہے۔ نمبر 2، طبعی نقشے۔ یہ نقشے کسی علاقے کی طبعی خطوں جیسے پہاڑوں، سطح مرتفع، میدانوں، سمندروں، دریاؤں اور ریگستانوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرے، موضوعاتی نقشے، تھیمیٹک میپس۔ یہ نقشے مخصوص خصوصیات کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا زمینی استعمال، درجہ حرارت، بارش، آبادی، مٹی، قدرتی نباتات، فصلیں اور معدنیات، صنعتیں، ریلوے، سڑکیں۔ پیمانوں کی بنیاد پر نقشے۔ پیمانوں کی بنیاد پر نقشے 2 قسم کے ہوتے ہیں: چھوٹے پیمانے کے نقشے۔ یہ نقشے چھوٹے علاقوں اور رقبوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو ہم مزید 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں: ایک مال گزاری کے نقشے اور دوسرے جغرافیائی نقشے۔ مال گزاری کے نقشے وہ ہوتے ہیں جس میں کسی انفرادی جائیداد کو ظاہر کیا گیا ہو۔ جغرافیائی نقشے وہ ہوتے ہیں جو کسی علاقے کی سطح زمین کی خصوصیات کو بتلاتے ہیں۔ بڑے پیمانے کے نقشے۔ یہ بہت بڑے علاقوں اور رقبوں کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے براعظموں اور ملکوں کو۔
یہ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک دیواری نقشے، دوسرے اٹلس کے نقشے۔ دیواری نقشے سائز میں اٹلس کے نقشوں سے بڑے ہوتے ہیں، انہیں تعلیمی و تدریسی آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیے پیارے بچوں، اب ہم نقشوں کے استعمالات کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ نقشوں کی مدد سے ہم مقامات جیسے شہروں، اضلاع، دریا، ریاستوں اور ملکوں کی نشاندہی کریں گے۔ یہ طبی خطوں جیسے پہاڑوں، سطح مرتفع اور میدان کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں حمل و نقل کے اہم راستوں جیسے سڑکوں اور ریلوے کے راستوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں فصلوں، معدنیات اور مٹی کی تقسیم کے بارے میں سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ نقشے جنگ کے دوران اور سلامتی کے امور پر فوج کی مدد کرتے ہیں۔ نقشے سیاحوں اور مسافرین کو ان کی منزل تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم بر اعظموں کو دیے گئے دنیا کے نقشے میں نشاندہی کرتے ہیں۔ ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ پیارے بچوں، اب ہم بحر اعظموں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، بحر منجمد شمالی، بحر منجمد جنوبی۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں ایشیا دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم ہے اور ہندوستان اس کا ایک حصہ ہے۔ ہندوستان کی زمینی سرحدیں اپنے پڑوسی ملکوں جیسے پاکستان، افغانستان، چین، نیپال، بنگلہ دیش اور میانمار سے ملتی ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں جی پی ایس سے مراد گلوبل پوزیشننگ سسٹمز ہے اور یہ ایک اہم ٹیکنالوجی ہے جو ہمیں زمین پر موجود اشیاء کے جائے وقوع کو معلوم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اور ویب بیسڈ میپس نامی خدمات دنیا بھر میں موجود مقامات اور جغرافیائی خطوں کی تفصیلی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان نقشوں میں روایتی سڑکوں کے نقشوں کے علاوہ مختلف مقامات کے فضائی اور سیٹلائٹ سے لیے گئے مناظر بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔